ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی میرے پیاروں، بہت محبت کی، اللہ کی قسم ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی۔ قسم کھا کر بولو ہمارے نبی نے ہم سے محبت کی کہ نہیں کی؟ اوہ میرے دوستو، آج میری بیٹی بھی سسرال میں ہے، آپ کی بھی بیٹی سسرال میں ہوگی۔ وہ کیسا فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہوگا جب ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، ایک صحابی آپ کے ساتھ میں جن کا نام ہے حضرت عمران، بولو کیا نام ہے؟ حضرت عمران آپ کے ساتھ میں، اور کہتے ہیں حضرت عمران کہتے ہیں میں نبی کے ساتھ میں فجر کی نماز کے بعد نکلا، کسی آنے والے نے آ کر کہا آپ کی بیٹی بہت بیمار ہے، فاطمہ بہت بیمار ہے۔ ہمارے نبی اس طرف جا رہے تھے، پتہ چلا میری بیٹی بیمار ہے، اس طرف ہو گئے۔ اے میرے پیاروں، میں جلدی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نبی یوں آئے، بیٹی فاطمہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ بہت دیر کے بعد جب حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا تو ہمارے نبی نے دیکھا فاطمہ رو رہی ہے، فاطمہ کو بخار بھی بہت ہے۔ فاطمہ نے وہی بات کی، میرے ابا 3 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ابا میرے کو بخار بھی بہت ہے۔ اے میرے سکندر آباد والوں، حیدرآباد والوں، اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی نے فاطمہ کو ایسے گلے لگایا۔ ہمارے نبی جب روتے تھے نا تو ہمارے نبی کے آنسو فاطمہ کے مبارک بال پہ جا رہے تھے۔ میں ایسے گلے لگایا تو ہمارے نبی جب روتے تھے تو آپ کے آنسو فاطمہ کے مبارک بال پہ جا رہے، اور فاطمہ ایسے رو رہی تھی، ایسے بیچاری تڑپ تڑپ کے آہیں مار رہی تھی کہ آپ فاطمہ کے آنسو ہمارے نبی کے سینے پر بہہ رہے تھے۔ اس وقت اگر ہمارے نبی چاہتے نا تو یہ کہہ سکتے تھے فاطمہ فکر مت کر، فاطمہ فکر مت کر، میں جنت سے کھانا منگوا لوں گا، فاطمہ فکر مت کر، میں جنت سے پانی منگوا لوں گا، فاطمہ فکر مت کر، میں جنت سے لباس منگوا لوں گا۔ لیکن ہمارے نبی نے فاطمہ کو گلے سے لگایا، فاطمہ کی ہچکیاں بن گئی، فاطمہ رونے لگی، آپ کے آنسو نبی کے سینے مبارک پر اور نبی کے آنسو فاطمہ کے بال مبارک پر، اور ہمارے نبی نے کہا بیٹی صبر کر لے نا، بیٹی صبر کر لے، اے بیٹی تو صبر کر لے، میں بھی صبر کروں گا، تیرے میرے صبر کی برکت سے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا، اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا۔ کیا قیامت میں نبی کو منہ دکھائیں گے وہ گنہگار امتی جن کو نبی کا چہرہ نہیں پسند آتا، نبی کی نمازیں نہیں پسند آتی، ہمارے نبی کا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں آتا۔ میرے دوستو یہ اتنا بڑا مجمع ربیع الاول، ہمارے نبی کا آنا اور ہمارے نبی کا جانا۔ ارے کوئی تو حضرت علی کو پوچھے، حضرت علی فرماتے آخری وقت میرے نبی کا آخری وقت، حضرت علی فرماتے غم کے بادل ٹوٹے تھے، حضرت علی فرماتے غم کے بادل ٹوٹے تھے، میرے نبی کچھ بول رہے تھے، حضرت علی فرماتے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے اپنا کان نبی کے مبارک ہونٹ کے قریب کر دیا، میرے نبی فرماتے تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ علی کہہ دینا میری امت کو نماز کو قضا مت کرنا، نماز کو مت چھوڑ دینا۔ یہ بولتے بولتے ہمارے نبی پردہ فرما گئے۔ ہمارے کو اتنی بھی شرم نہیں کہ نبی کی وصیت کا خیال رکھیں، نبی کی وصیت بھائی نصیحت نہیں، نبی کی وصیت یہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز۔ آئے بیان میں، کیوں آئے میرے سکندر آباد والوں بیان میں؟ یہ بیٹھے بیان میں، شرم نہیں آنکھوں میں؟ اس میں اتنا بڑا مجمع بیٹھا، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا 50% وہ مجمع بیٹھا ہے جس نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ بیان میں آئے، قاری احمد علی کا بیان ہے، وہ چلائے گا، گجرات سے آئے گا، چیخے گا، آیا قاری احمد علی آ گیا، چلایا چیخا۔ قیامت میں ایک بار بھی اللہ نہیں پوچھے گا کہ قاری احمد علی کے بیان میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے، لیکن سب سے پہلے اللہ قیامت میں پوچھے گا میرا بندہ نماز پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ میں آپ اجازت دو، کتنی دیر باقی ہے؟ ہاں آدھا گھنٹہ دے دو، میں میری بات پہ آ جاؤ نا، میری بات پہ آ جاؤ۔ میں نے شروع میں جنتیں بتائی تھی آپ کو، کتنی جنتیں بتائی تھی؟ اب سنو اللہ نے جہنم کتنی بنائی وہ بھی میں آپ کو نام کے ساتھ بتاؤں گا، اور فیصلے پر آئیں گے ہم لوگ۔ اللہ نے جہنم بنائی 7، جنت بنائی 8، نہیں ساتھ میں بولو، جنت بنائی، آواز نہیں آ رہی، جنت بنائی، جہنم بنائی، جنت بنائی، جہنم بنائی۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے میں نے جنت زیادہ بنائی اس لیے کہ میری رحمت زیادہ ہے، میں نے جہنم کم بنائی اس لیے کہ میرا غصہ میری رحمت کے مقابلے میں کم ہے۔ لیکن میرے پیاروں آج کہتے ہوئے بہت عجیب لگتا ہے، آپ کو سننا ہے، میں صحیح میں یہ بول تو دوں گا لیکن شاید رات کو نہیں سو پاؤں گا۔
اس لیے میں کبھی بھی ربیع الاول میں ہمارے نبی کے آنے کی خبر تو سناتا ہوں، جانے کی خبر سنانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ جو نبی سے محبت کرتا ہوگا، میرے دوستوں ہم کو آج رونا آتا ہے تو سچ بتاؤ جس دن ہمارے نبی پردہ فرما گئے ہوں گے صحابہ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے مدینے میں اس سے بڑا غم کا دن نہیں دیکھا کہ میرے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں یوں چکر لگایا اور باہر سے چکر لگا کے جب مسجد نبوی میں آیا میرے نبی کا جنازہ رکھا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے تو 10 سال نبی کی خدمت کی تھی نا، 10 سال خدمت کی تھی، میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں تھا۔ میں قریب گیا، حضرت انس فرماتے میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ سارے صحابہ روتے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں رویا، لیکن اس وقت سب سے زیادہ رویا جب مسجد کے دوسری طرف گیا تو میرے نبی کی اٹھنی بھی رو رہی تھی، میرے نبی کی اٹھنی بھی رو رہی تھی، اتنے بڑے بڑے آنسو زمین پہ ٹپک رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے نبی کے پاس ایک ہیمار تھا، ایک گدھا تھا، میں نے اس کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں بھی دوڑا اس کے پیچھے کہ کم از کم میرے نبی کی سواری ہے، اس کو میں تھام لوں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں پکڑنے جاتا، اس سے پہلے اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ محبت میں مجھ سے آگے بڑھ گیا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرے پیاروں آپ صرف میرے سوال کا جواب دینا کہ ایسے حال مسجد نبوی میں تھے اور حضرت ابو بکر آئے، بولو کون آئے؟ ابھی اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل سناؤں، اتنا سناؤں گا۔ حضرت ابو بکر آئے، سارے صحابہ رو رہے ہیں، کوئی یہاں رو رہا کوئی، اور سارے صحابہ کا حال کیسا تھا معلوم؟ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا سب سے زیادہ نبی تو مجھ سے محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ نبی تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ارے حضرت ابو بکر جب آئے تو سارے صحابہ کے رونے کی آواز بڑھ گئی۔ حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ آئے، ہمارے نبی کا جو مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا نا، وہ چہرے سے کفن مبارک کو ہٹایا، اور وہ ابو بکر تھے، کتنی مرتبہ نبی کی پیشانی کو چوما، کتنی مرتبہ نبی کے گالوں کو چوما۔ اے میرے سکندرآباد والوں، ابو بکر 4 جملے بول کے، 4 جملے بولے، بہت محبت سے بولے، بولو کتنے جملے بولے؟ 4 جملے۔ پہلا جملہ بولے طبت حیا وطبت میتا، طبت حیا وطبت میتا، جس کا ترجمہ یہ میرے نبی آپ ہمارے درمیان میں تھے تو بھی آپ کا چہرہ چمکتا تھا، آج اللہ کے پاس چلے گئے پھر بھی آپ کا چہرہ چمکتا ہے، میرے نبی آپ کا چہرہ ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالکفر۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی اللہ کی قسم آپ اپنی مرضی سے گئے، آپ اپنی مرضی سے گئے، اگر آپ اپنی مرضی سے نہ گئے ہوتے ابو بکر جان دے دیتا مگر آپ کو جانے نہیں دیتا، ابو بکر جان دے دیتا مگر آپ کو جانے نہیں دیتا۔ پھر کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک معشور۔ میرے نبی آپ نے چیخنے سے منع کیا، چلانے سے منع کیا، منع نہ کیا ہوتا آج ابو بکر اتنا روتا، یہ آنسو ختم ہوتے اور خون کے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے۔ کتنے جملے بولے حضرت ابو بکر؟ 3، ابھی 3 ہوئے، چوتھا جملہ ایسا بولے کیسے بولو میں آپ کے سامنے میرے پیاروں، نہیں بول سکتا۔ حضرت ابو بکر کیسا چوتھا جملہ بولے، پورا مجمع رویا، ایسا داڑے مار کے رویا۔ حضرت ابو بکر نے چوتھا جملہ کیا بولا؟ نبی کے پیشانی کو چومے، نبی کے گالوں کو چوما، اور چوتھا جملہ بولے اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکن من بالک۔ میرے نبی امت کو بھول مت جا، امت کو قیامت میں بھول مت جا، امت بہت پریشان ہے، امت کو قیامت۔ وہ ابو بکر اس زمانے میں بول رہا، ہم آج کہہ رہے ہیں میرے نبی بہت پریشان ہے، امت بہت حالات میں، امت کے اوپر ظلم ہی ظلم ہے، یہ امت بہت اپنے اوپر بھی ظلم کرتی ہے، لوگوں کے بھی ظلم سہتی ہے، یہ امت نے نمازیں چھوڑی ہے۔ وہ ابو بکر اس وقت کہتے ہیں امت کو بھول مت جانا۔ آج ہم کو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں، یہ دعا مانگو میرا نبی مجھ کو بھول مت جانا، یہ امت کو بھول مت جانا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کتنے اچھے، جب ہمارے نبی کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آئے نا، ایسے نہیں آئے جیسے ہمارے پاس آتے یوں آوے اور روح نکالے اور مر گئے، وہ فرشتے آئے نا پہلے اجازت مانگی، میرے نبی آپ کی روح نکالو، ہمارے نبی نے کہا نکالو، اللہ میرا انتظار کر رہا ہے،
میری روح کا انتظار کر رہا. جب ہمارے نبی کی روح نکالنے کا وقت آیا نا، ہمارے نبی نے کیا کہا؟ رک جاؤ رک جاؤ. تو وہ فرشتے رک گئے، نہیں میرے نبی آپ جو کہیں گے ویسے کروں گا. ہمارے نبی نے کہا نا، میری روح مت نکالو، پہلے اللہ کو جا کے پوچھو میری امت کا کیا ہونے والا ہے. اللہ کو پہلے پوچھ لو یہ امت کا کیا ہونے والا ہے. میرے پیاروں، ایسا محبت کرنے والا نبی. اب آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر نے کتنے جملے بولے؟ پھر کیا ہوا؟ ظہر کا وقت آیا. کون سی نماز کا وقت آیا؟ حضرت ابو بکر نے رو رہے تھے، داڑھی مبارک بھی آنسو سے بھری تھی. فرمایا حضرت ابو بکر نے فرمایا آئینہ بلال، اے بلال کہاں ہے؟ بلال بلال کہاں ہے؟ سب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا قد حان وقت الظہری، ظہر کا وقت چلا جائے گا. بلال کہاں ہے؟ اذان تو دے وے. ارے اذان تو دے وے، نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے، بلال کہاں ہے؟ حضرت انس آئے، کیا کہا معلوم؟ بلال نہیں ہے. حضرت ابو بکر نے کہا بلال نہیں ہے. کہا وہ یہاں بیٹھتے نا، نبی کا مبارک جنازہ دیکھتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ یہاں نہیں ہے، وہ باہر جا کے بیٹھے کر کے گلے لگ گئے. اور حضرت بلال نے ایک جملہ کہا، میں ابو بکر مجھے مکہ میں لوگوں نے بہت مارا، مجھے مکہ میں چکی کے پاٹ پہ رکھا، چکی کے پاٹ کو میرے سینے پہ رکھا، مجھے کوڑے مارا، مجھے انگارے پہ رکھا، لیکن مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی جو آج مجھے تکلیف ہوئی. اور حضرت بلال نے ایک جملہ کہا، ابو بکر آج بلال یتیم ہو گئے، آج بلال انا صرت یتیما، آج میرے ماں باپ تو بہت پہلے سے چلے گئے تھے، میرے نبی، میری ماں، میرا ابا سب کی شکل میں تھے، آج بلال یتیم ہو گئے. حضرت ابو بکر نے دیکھو یوں بلال کو یوں سینے سے لگایا اور کہا بلال تو اکیلا یتیم نہیں ہوا، پوری امت یتیم ہو چکی، پوری امت یتیم ہو چکی. لیکن کیا فرمایا سنو، حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ بلال اذان دو. بولو کیا بولا؟ اذان دو. حضرت بلال نے کہا نہیں، کسی اور کو بول دو اذان دے دے، آج میری چھٹی کر دو. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، اذان تو تم دو گے. حضرت بلال نے کہا نہیں، کیسے اذان دوں؟ میں اذان دیتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا، کبھی نبی کے گھر کو دیکھتا. آج کس کو دیکھوں گا میں؟ آج کس کو دیکھوں گا میں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں بلال، اذان تو دینی پڑے گی. حضرت بلال نے کہا نا آج نہیں دوں اذان. حضرت ابو بکر نے آخری جملہ کہا بلال تم اذان دے دو، میں نماز پڑھا دوں گا، یہ نبی خوش ہو جائیں گے. نبی کا مبارک جنازہ وہی تھا. نبی کو اگر بلال تم نے اذان نہیں دی، میں نے نماز نہیں پڑھائی، یہ نبی مجھے بھی معاف نہیں کریں گے، تم کو بھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے کہ وہ کہہ کے گئے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. حضرت بلال نے کہا میرے نبی مجھے قیامت میں معاف نہیں کریں گے. ارے بلال اذان دے گا. گئے اور اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ جملے پر آئے اشہد ان محمد رسول اللہ، دھڑام سے زمین پہ گرے، میرے نبی چلے گئے، میرے نبی چلے گئے. میرے پیاروں، لیکن اذان دی، حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. روتے روتے جب نماز پوری ہوئی، سارے صحابہ روئے. حضرت ابو بکر نے کہا یہ امت نے نماز پڑھی، نبی راضی ہو گئے، اور امت جب نماز چھوڑے گی نبی قیامت میں راضی نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے. آج ہم جلسے میں جمع ہیں. میں کچھ مانگنے نہیں آیا، کچھ مانگنے نہیں آیا. سکندر آباد والوں، اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے. اللہ آپ کے جان مال امت میں بہت برکت دے. اللہ ہم سب کو ایک بناتے ہوئے بولو. اللہ مسلمانوں کے جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ پورے وطن کی حفاظت فرمائے. لیکن میرے پیاروں، نماز کا بھکاری بن کے آیا، آپ سے نماز کی بھیک مانگا تاکہ قیامت میں نبی پوچھے نا، قیامت میں نبی پوچھے میرے جیسے نالائق کو کیا لے کر آیا؟ کہوں گا کچھ نہیں لے کر آیا میرے نبی. جو وصیت آپ نے کی تھی وہ امت کو پہنچا کے آیا ہو. جو وصیت آپ نے نماز کی تھی امت کو پہنچا کے آیا ہو، اور نبی کے امتیوں آپ بھی پہنچاؤ. کیسے آپ کی بیوی سو جاتی ہے فجر کی نماز میں؟ کیسے آپ کا جوان بیٹا فجر کی نماز نہیں پڑھتا؟ کیسے آپ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے؟ میرے دوستو، فجر کی نماز میں اللہ نے روزی رکھی ہے، فجر کی نماز میں حفاظت رکھی ہے. کیوں اپنی روزی کو لات مارتے ہو؟ کیوں اپنی حفاظت کو لات مارتے ہو؟ آج اس کی فکر میں رہتے ہو کہ الیکشن میں کون جیتے گا؟ میں بتاتا ہوں کون جیتے گا. میرے کو معلوم ہے
آج کا نہیں معلوم ہے، 2019 میں جو الیکشن ہوگا نا اس کا بھی مجھے معلوم ہے کون جیتے گا۔ کوئی میرے کو یہ بولے نا تم کو کیسا معلوم ہے، میں کہتا ہوں 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا تھا یہ الیکشن کی فکر مت کرو، ہمارے نبی نے فرمایا تھا اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسا تم پر حکومت کرنے والا آئے گا۔ اگر نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، حج کرتے ہوں گے، ماں کی خدمت کرتے ہوں گے، باپ کو ناراض نہیں کرتے ہوں گے، ماں کا خیال رکھتے ہوں گے، ارے میرے دوستو حکومت کرنے والا، انصاف کرنے والا آئے گا۔ لیکن موبائل پہ ننگا کام کرو گے، زنا کرو گے، چوری کرو گے، نماز چھوڑو گے، ماں باپ کا دل دکھاؤ گے، تو کچھ بھی کر لو، ہزاروں پھیرے پھیر لو، الیکشن ہزاروں کر لو، حکومت کرنے والا، ظلم کرنے والا آئے گا۔ یہ ہمارے نبی کا فیصلہ ہے، میرے گھر کا فیصلہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارو آج میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، بات ختم کرتے کرتے 3 کام کرو گے۔ نمبر 1 بولو لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، اور نمبر 3 نماز کی پابندی کریں گے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ آج کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن، کوئی میری ماں آج یہ نہ سوچے کہ کل کیسے پڑھوں گی، آج نبی کی محبت میں، نبی کے صدقے میں، اے میرے دوستو یہ کپڑا پہنا میں نے، آپ نے بھی پہنا نا، ارے بولو پہنا نا، یہ محمد کا صدقہ ہے، ارے بولو یہ محمد کا، اے کھانا کھایا نا محمد کا صدقہ ہے، پانی پیا محمد کا صدقہ ہے، یہ میں بولا محمد کا صدقہ ہے، یہ بیوی بچے، یہ گھر بار، یہ محمد کا صدقہ ہے۔ ارے جس محمد کے صدقے میں گاڑیوں میں گھومتا ہے، بنگلوں میں رہتا ہے، وہی محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرتا ہے۔ شرم سے میرے دوستوں ڈوب جانا چاہیے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، ظہر نہیں پڑھتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں میرے دوستوں، جس محمد کے صدقے ہم کو ملا اس سے غداری کرتے ہو، ہم سے تو اچھا وہ کتا ہے جو وفاداری کرتا ہے۔ اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو تو مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ نبی نے ہزاروں احسان کے ٹکڑے رکھے ہمارے پاس، ان کا در چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے۔ بال دیکھو تو غیروں کا طریقہ، چہرہ دیکھو تو غیروں کا طریقہ، کپڑا دیکھو تو غیروں کا طریقہ، رہنا سہنا دیکھو تو غیروں کا طریقہ، موبائل دیکھو تو غیروں کا طریقہ، ٹی وی دیکھو تو غیروں کا طریقہ۔ اور ایک بات کہتا ہوں، دیکھو 3 بات میں بولا لیکن میرے کو تھوڑا ٹائم دیا ہے نا آپ لوگوں نے، تو ایک بات میں بولوں گا، کیونکہ میرے کو ہمارے بہت پیارے دوست حافظ رضوان نے میرے کو بتایا کہ جوانوں نے بہت محنت کر کے یہ پروگرام رکھا ہے۔ میرے جوانوں، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں گجرات کے باہر آیا ہوں، میں یوں سمجھتا ہوں میں گجرات میں میرے گھر میں ہوں۔ اس لیے میں آپ کو ایک بات کہوں گا، اور ایک بات آپ کو کہوں گا میرے دوستو، میری ماں ہے نا، میری ماں 19 دن تک ہاسپٹل میں رہی۔ کتنے دن تک؟ 19، اور کومے میں رہی، نہ بیچاری بولے، نہ کچھ کھائے نہ پیے۔ 19 دن کوما کس کو بولتے میرے پیاروں؟ جمعہ کا دن تھا، میرے کو ابھی بھی معلوم ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا، مجھ سے کہا، ہمارے بڑے بھائی سے کہا، میرے چھوٹے بھائی سے کہا، اب ہم وہ آکسیجن نکال لیں گے، پھر معلوم نہیں تمہاری ماں رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ میرے پیاروں وہ جمعہ کا دن تھا، وہ رونا دھونا اللہ کے سامنے ہوا، آکسیجن نکالا، اللہ کی قسم میری ماں نے سانس لینا آٹومیٹک شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ آج بھی میرے گھر میں بستر پر ہے لیکن کھا بھی نہیں ہے، پی بھی نہیں ہے۔ میں آپ سب سے کہوں گا، یہ جو میں کرسی پر بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ ماں کی دعاؤں کا کمال ہے۔ آپ کی بھی ماں ہے، مت ستاؤ اپنی ماں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، بہت۔ آپ لوگ ماں کو گالی دیتے ہو، ماں کو دھکا مارتے ہو، ماں بیچاری کچھ بولتی ہے تو یہ کان سے سن کے وہ کان سے نکال دیتے ہو۔ بلکہ کتنے ایسے ہیں، کیا بولتے ہیں معلوم؟ بڈھی ماں ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بڈھے باپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے دوستوں، ماں کو نہیں سمجھ میں آتا، باپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جس نے 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں رکھا، 2 سال تک ہمیں چھاتی سے لگایا، وہ ماں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے میرے پیاروں، ایک چوتھی بات بھی سن لو، آج سے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہر صبح میں یہ جو جوان لوگ ہیں نا، جوان، اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے، یہ جوان اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ پروف بناتا، پروف فرشتوں کو پوچھتا ہے، یہ جوان اس کے ماں باپ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ وہ خبر ملتی کہ اس کے ماں باپ بہت راضی ہے۔ اللہ کہتا فرشتوں میرے کو معلوم ہے اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے، یہ بچہ روزانہ صبح میں اٹھتا ہے، میں 2 جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اور اگر فرشتے کہتے نہ اس کی ماں تو بہت روتی ہے، اس کا باپ تو بہت ناراض ہے، وہ بیچارے کو گھر میں جگہ بھی نہیں ملتی ہے، اللہ کہتا فرشتوں کو مجھے معلوم ہے، اس کو بتا دو روز صبح کرتا ہے 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اور یاد رکھو
اگر اس کی ماں ایسے ہی ناراض رہی تو موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا. اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں. 4 باتیں ہو گئی. نمبر 1 بولو لا الہ الا. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نمبر 3 نماز کا دامن نہیں چھوڑیں. اور نمبر 4 ماں باپ کی فرما برداری کریں گے. کون کون تیار ہے؟ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، بولو تیار ہو نا؟ انشاءاللہ کریں گے. پھر ایک مرتبہ بولو لا الہ. نمبر 2 بولو مصطفیٰ کا دامن. نمبر 3 نماز کا دامن. اور نمبر 4 والدین کی فرما برداری. آمین آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھو بھائی، یہ جگہ پر پہلی مرتبہ ہے. اگر آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، میں سب سے معافی چاہتا ہوں. کہنے میں غلطی ہوتی، سننے میں غفلت ہوتی، اللہ معاف کرے. لیکن میں سارے جوانوں کا، یہاں کے بزرگوں کا، یہاں کی ماؤں کا، بہنوں، انشاءاللہ بھائی بیٹھ جاؤ. ہمارے گجرات میں ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اونلی فار ڈیزیبل اینڈ ہینڈیکیپ. یعنی ہمارے وہ بچے جو بس اسٹاپ پر بھیک مانگتے ہیں، یا ریلوے اسٹیشن پر بھیک مانگتے ہیں، یا مسجدوں کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بچے، کوئی آنکھ سے معذور ہے، کوئی کان سے معذور ہے، کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کوئی پاؤں سے معذور ہے. ہم نے ایک ایسی اسکول اور ایسا مدرسہ کھولا ہے اونلی فار ڈیزیبل جو معذور ہے. گجرات کے اندر بروڈا میں بھی کھولا ہے، سورت کے قریب بھی کھولا ہے. اگر آپ کے پورے حیدرآباد میں، سکندرآباد میں، آپ کے متعلق میں اگر کوئی ایسا بچہ ہو جو بلائنڈ ہو، ڈیف ہو، بول نہیں سکتا ہو، ہاتھ نہیں ہو، پاؤں نہیں ہو، آپ ان کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ہمارے پاس بھیجیں. آپ سے کوئی پیسہ نہیں، کوئی فیس نہیں، کوئی کپڑا نہیں، کوئی بستر نہیں. آپ کی ذمہ داری بچے کو ہم تک پہنچائیں. انشاءاللہ وہ بچہ جو کیپیسٹی رکھتا ہوگا دین کے علم کی یا دنیا کے علم کی یا کوئی ہنر کی، ہمارے یہاں اگربتی بنانا سکھاتے، چوک بنانا سکھاتے، بلیک بورڈ بنانا سکھاتے، چشمہ بنانا سکھاتے، قرآن پاک کو حفظ کرنا سکھاتے، اور ساتھ میں دنیا کی تعلیم، سائنس، جغرافی، میتھمیٹکس کی تعلیم ہوتی ہے. اس طریقے کے اگر بچے ہو، باقی اور بچے نہیں، اس طرح کا بچہ ہو، حافظ رضوان سے کانٹیکٹ کرے، پہنچائے، اسے گجرات کی زمین پر لے جائیں گے، پڑھائیں گے، اسے واپس پہنچائیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے انشاءاللہ. اور یہ محنت جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کرو، اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. سب درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک بأسمائک الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قلب محمد في القلوب، اللهم صل على قبر محمد في القبور، اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء، اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء، اللهم ارحم على محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء، اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ، بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ. کہنے میں معلوم نہیں کتنی غلطیاں ہوئی، سننے میں غفلتیں ہوئی، اللہ معاف کر دے. بہت پیارا مہینہ ہے اللہ، ربیع الاول مہینہ ہے، پیارے نبی کے آنے کا مہینہ ہے، پیارے نبی کے جانے کا مہینہ ہے. اے اللہ بہت عجیب لگا بیان کرنا، اللہ معاف کر دے. اللہ کیسی گھڑی ہوگی اللہ، کیسی گھڑی ہوگی. اے اللہ ہم سب کو پیارے نبی سے محبت کرنے والا بنا دے، ان کی اطاعت کرنے والا بنا دے، ان کی اتباع کرنے والا بنا دے. تو اللہ ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی اللہ، بہت 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 محبت کی اللہ. ہم سے بڑا بے وفا کوئی نہیں اللہ، ہم نے بہت غداری کی اللہ. یا اللہ یہ جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ. ہمارے نبی کو بہت ستایا گیا
اللہ بہت ستایا گیا، طائف میں آپ کے پاؤں مبارک کو لہو لہان کر دیا گیا، طائف میں آپ کے پاؤں مبارک کو لہو لہان کر دیا گیا، احد میں آپ کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ یا اللہ خندق میں وہ صحابہ کرام روتے روتے آئے، کھانا نہیں ملا، 3 دن ہو گئے کھانا نہیں ملا، ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صحابہ رو کے اپنی چادر مبارک کو ہٹائے، سب کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا، اے اللہ ہمارے نبی روئے، چادر مبارک کو ہٹایا، پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، فرمایا تمہاری تیسری صبح ہے، میری 7ویں صبح ہے، اے اللہ نبی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، اللہ نبی کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ صحابہ نے بہت محبت کی، اللہ بہت محبت کی، ہم کو تو بال مبارک بھی پسند نہیں آئے، چہرہ مبارک بھی پسند نہیں آیا، کپڑے مبارک بھی پسند نہیں آئے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی نماز بھی پسند نہیں آئی، اللہ ہماری آنکھوں نے بہت گناہ کیے، کانوں نے بہت گناہ کیے، اللہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ولی وہ کہتے ہیں قیامت میں نبی کو منہ دکھانا بہت مشکل ہو جائے گا، اللہ اللہ نبی کے سامنے حساب کتاب بہت مشکل ہو جائے گا، اللہ وہ تو ولیوں کے ولی، اللہ میرے حساب کتاب کا کیا ہوگا، اللہ ہمارے حساب کتاب کا کیا ہوگا، اللہ اگر ہمارے نبی نے پوچھا تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا، تجھے میرے کپڑے نہیں پسند آئے، تجھے میری نماز نہیں پسند آئی، میری بیٹی فاطمہ نے بہت قربانی دی، اے اللہ میرے چچا حضرت حمزہ نے بہت قربانی دی، اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اللہ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ نبی سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ اے اللہ نبی سے وفاداری کرنے والا بنا دے، اللہ مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑے، اللہ یہ وعدے کو ہمارے دلوں میں جما دے، اللہ اللہ ہمارے دلوں میں جما دے، اللہ اے اللہ ہم سچ بولنے والے بن جائے، اللہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ سب کو نمازی بنا دے، پورے ملک کے حالات اچھے بنا دے، امن چین سکون عطا فرما دے، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، پورے ملک کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، پورے ملک میں چین سکون عطا فرما دے، اے اللہ ایک دعا مانگ رہے اللہ، اور سبھی لوگ دکھے دل سے مانگ رہے اللہ، میں بھی بہت دکھے دل سے مانگ رہا ہوں اللہ، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے اللہ، میری ماں بیمار ہے اللہ، ماں بیمار ہے اللہ، بہت بیمار ہے اللہ، اللہ اللہ تو ہی شفا دینے والا اللہ، اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے، لیکن اللہ اے مجمع میں بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی اللہ، کسی کے ابا نہیں ہوں گے اللہ، اللہ اللہ وہ ماں کا جنازہ کیسے اٹھا ہوگا، اللہ باپ کو کفن کا کپڑا کیسے پہنایا ہوگا، نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔